اور وہ امت بھی یقیناً بہت نصیب والی ہے کہ جس امت کو وہ رسول عطا ہوئے اور وہ کتاب ملی، وگرنہ ہمارا حال بھی سابقہ قوموں کی طرح ہو جاتا کہ جس میں حلال و حرام آپس میں بالکل اس طرح خلط ملط ہو جاتے کہ نہ حلال کا پتہ رہتا نہ حرام کی صحیح تمیز رہتی۔ یہ امت مسلمہ کا بھی اعزاز ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی کتاب عطا کی جو جاوید اور پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ایسے رسول عطا کیے جو جاوید، پائیدار اور ہمیشہ رہنے والے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ جب اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا اعزاز ہمیں عطا کیا گیا ہے تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات فرمائی کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ اب جو اللہ نے تمہارے پاس الکتاب کی شکل میں قرآن عطا کیا ہے، اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں۔ جس الجھن میں مبتلا ہو اس کا فیصلہ اس کتاب کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور خبردار آپ سائلین کی خواہشات کے مطابق جواب مت دیں کہ جو سوال کرنے والا ہے، جو پوچھنے والا ہے، جو فتویٰ لینے والا ہے، جو رہنمائی حاصل کرنے والا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا کہ جناب چودھری صاحب نے سوال پوچھا ہے تو جواب ان کی مرضی کے مطابق آ جائے گا تو خوش ہو جائیں گے، سردار صاحب نے سوال پوچھا ہے تو فتویٰ اس کی مرضی کا دے دیا جائے تو کام اچھا ہو جائے گا، وہ بھی خوش اور اللہ بھی راضی۔ ایسا نہیں ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ نہیں دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق جو اس نے اس کتاب حکیم میں حکم دے رکھا ہے صرف اس کی روشنی میں جواب دینا ہے۔ کسی کو اچھا لگتا ہے بہت اچھی بات ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا تو وہ آزاد ہے۔ کتاب کو لوگوں کی مرضی کے مطابق بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی علماء کی بھی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کے فقہاء اور مفتیان اور پیران طریقت کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی مرضی کے پیچھے نہ چلیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کی مرضی، اس کے مطابق لوگوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے اور شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، جو حق آپ کے پاس آ گیا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی باتوں کے پیچھے مت چلیں۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، اس سے پہلے سابقہ امتوں کی شریعتیں ہم نے مقرر کر رکھی تھی، لیکن ان تمام شریعتوں کا مقصد اور بنیاد ایک ہی تھی، اور وہ ایک اللہ کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال، جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام، مقصد ایک ہی تھا، اور یہی بنیاد آج بھی ہے۔ اور یہ بات ہم نے بارہا پڑھی اور بارہا اس پر ہم نے گفتگو کی کہ حلال و حرام، صحیح اور غلط کا فیصلہ دنیا میں کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور وہ جس کو جب چاہے حرام کر سکتے ہیں، جس کو جب چاہے حلال کر سکتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں روزے کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ روزہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا بند کر دو، کھانا حلال کا ہے، پینا حرام حلال کا ہے، سب کچھ حلال کمائی سے کمایا ہوا ہے، آپ کا اچھا مال ہے، پاکیزہ صاف ستھرا مال ہے، لیکن دن میں آپ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، کہ دن میں تم نے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ اس کا مطلب ہے کہ حلال و حرام بذات خود کچھ چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے، بس۔ اللہ نے کہا کہ یہ حلال ہے تو بس وہ حلال ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے تو بس وہ حرام ہے۔ اس لیے سابقہ شریعتیں بھی جس بنیاد پر کسی چیز کو حلال یا حرام کرتی تھیں تو وہ ایک اللہ کی مرضی تھی۔ کوئی شخص اس الجھن میں نہ پڑ جائے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز حلال کیوں تھی، مسلمانوں کے ہاں یہ چیز حرام کیوں ہو گئی، یا مسلمانوں کے ہاں یہ چیز حلال ہے اور یہودیوں کے ہاں یہ حرام کیوں تھی۔ اس کا مطلب کہ دین مختلف رہے ہیں، نہیں، دین مختلف نہیں رہے، دین ایک ہی رہا ہے، شریعتیں مختلف رہی ہیں، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، جب جس کو چاہے حرام کر سکتا ہے، جب جس کو چاہے حلال کر سکتا ہے۔
مرضی وہ حاکم احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے حکم کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ تم سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کے سب مسلمان ہی ہوتے، سب کے سب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے، حتیٰ کہ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ تم سب کی شکلیں بھی ایک بنا دیتا، قد کاٹ بھی ایک بنا دیتا، رنگ بھی ایک بنا دیتا، زبان بھی ایک بنا دیتا۔ کیا یہ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی طرف دیکھ لو، پرندوں کی طرف دیکھ لو، جانوروں کی طرف دیکھ لو، ان کی مختلف نسلیں ہیں، کوئی ایک نسل، انسان بھی ان میں سے ایک اسی طرح کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمام ان مخلوقات کو کسی ایک رنگ اور نسل میں پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، شکل و شباہت ایک جیسی بنا سکتا ہے، تو انسانوں کو بھی ایسا کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے، اپنی خاص امر کی بنیاد پر ہمیں مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف زبانیں، مختلف علاقے، مختلف قد کاٹ، مختلف مزاج عطا کر دیے۔ اسی طریقے سے شریعتیں بھی اسی نے مختلف بنائی تھی، اور اگر وہ چاہتا تو وہ ایک بنا سکتا تھا، لیکن وہ تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہر اختلاف کی بنیاد پر آزمانا چاہتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ جو اس نے تمہیں عطا کر رکھا ہے اس کے مطابق، اس کے بارے میں وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ جس طرح شریعت کے حوالے سے میں نے بات کہی کہ اللہ نے جو کتاب عطا کر رکھی ہے، اب اس کے بارے میں وہ کتاب کے حوالے سے ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے لوگو، جب ایک کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے تو پھر تم خیر کی طرف پیش قدمی کرو، جس میں بھلائی ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر جان لو اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے۔ مکہ کے مشرکین ہو یا عصر حاضر کے اللہ کے نافرمان، دونوں کے لیے پیغام ایک ہی جیسا ہے۔ اس زمانے میں غزوہ بدر اسی وجہ سے، معرکہ بدر اسی وجہ سے رونما ہوا تھا کہ مکہ والوں سے اللہ کے رسول یہ کہتے رہے کہ تمہارا رب ایک ہے، تم صرف اسی کی بات مانو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو مانیں گے، جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم اپنے باپ دادا کے کام نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے باپ دادا کی باتیں نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے باپ دادا کے طرز عمل اور طرز عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لوٹ کے تو میری طرف ہی آنا ہے۔ کیا مشرکین مکہ دنیا میں موجود ہیں اب؟ نہیں، لوٹ کے چلے گئے۔ دنیا میں جو بھی آیا اس نے لوٹ کے جانا ہی جانا ہے، تو جب لوٹ کے جانا ہے تو فیصلہ تو وہیں پر ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ، جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ تمہیں خبر دے گا کہ ہاں حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، صحیح اور غلط ابھی بتایا جا رہا ہے۔ ابھی مان لیں گے تو قیامت میں کامیابی مل جائے گی، نجات ہو جائے گی۔ ابھی نہیں مانیں گے تو وہاں تو روز روشن کی طرح صحیح اور غلط کو آشکار کر دیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب چیز روشن ہو جائے گی، ہر چیز بالکل نکھر کے سامنے آ جائے گی، تو پھر اختیار کی طاقت نہیں رہے گی ہمارے پاس، پھر عمل کی قوت ہم سے چھین لی جائے گی۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب ہم اب حق کو مانتے ہیں، اب ماننے کا وقت ختم ہو چکا۔ ماننے کا وقت ابھی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ابھی ہے اس کو ماننے کا وقت، اور یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ قومیں آتی جاتی رہیں گی، افراد آتے جاتے رہیں گے، ملک بنتے اور بگڑتے چلے جائیں گے، لوگ آتے چلے جائیں گے اور ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ مستقل طور پر چلتا رہے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے زندگی کی؟ زندگی کی حقیقت صرف اور صرف ایک ہے کہ اللہ کی بات کون مانتا ہے اور اللہ کی بات کون نہیں مانتا، آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے اور آزمائش میں کون کامیاب نہیں ہوتا۔ علامہ نے جو حکیم امت کہلاتے ہیں، دانشور، دانا، عقل کی بات کرنے والے، قرآن مجید کی روشنی سے ہماری رہنمائی کرنے والے، بے شمار خوبصورت باتیں آپ نے اپنے کلام میں لکھی ہیں۔
اسی زندگی کے راز اور زندگی کی حقیقت کے بارے میں ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ نے یہ بات کہی اور قرآن مجید کے اسی پیغام کو واضح کیا۔ خضر ایک کردار ہے، ایک کریکٹر ہے، ایک تصور ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ علامہ نے اس سے سوال کیا اپنے خواب اور خیال کی شکل میں، اپنے تصور کی شکل میں۔